بچاؤ. جس کے گھر میں دین کا نقصان ہو رہا ہو اس کو چاہیے وہ دکان بھی چھوڑ دے, مکان بھی چھوڑ دے, بچے بھی چھوڑ دے, آل اولاد چھوڑ دے, اپنا سب کچھ چھوڑ کے پہلے دین بچائے پھر دکان بچائے. شان کا موتی دیتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ شریعت کہتی ہے جب آپ کا نقصان ہو رہا ہو نماز چھوڑ دو, توڑ دو نماز, پہلے اپنا نقصان بچاؤ پھر جا کے نماز دوبارہ شروع کرو, چاہے وہ فرض نماز ہے چاہے وہ جون سی بھی نماز ہے, پہلے اپنا نقصان بچاؤ. وہ 3 روپے کا نقصان ہے تو نماز چھوڑ دو, توڑ دو, ختم کر دو, پہلے اپنا نقصان بچاؤ. جب آئی دین کی باری پھر حکم ہوتا ہے جب دین کا نقصان ہو رہا ہو دکان بھی چھوڑ دو, مال بھی چھوڑ دو, اسباب بھی چھوڑ دو, پہلے دین بچاؤ پھر دکان بچاؤ. پہلے دین بچاؤ جب دین کا نقصان ہو رہا ہو, پھر اپنی جان بچاؤ. وہ منظر دیکھا نہیں تھا, پہلے دین بچا لیا, دین بچا لیا جان دے دی. ایک جان ہی نہیں, ایک جان ہی نہیں. جب دین مٹنے لگا, جب دین مٹنے لگا, جب دین پر آنچ آنے لگی, میرے حسین نے جانچ لیا اگر میں باہر نہ نکلا یزید دین مار دے گا, میرے نانے والا دین نہیں رہے گا. پھر منظر آیا, وہ وقت آ گیا, دین بندے بچاتا رہا. جب دین پر وقت آئے تو پھر بندے قربان ہو جائیں دین کو بچا لیں. پھر وہ منظر سامنے آیا, جب دین مٹنے لگا تو امام حسین میدان میں آئے, اپنے بچے بھی قربان کر دیے, اپنے معصوم بھی قربان کر دیے, اپنے دولہے جیسا امام قاسم بھی قربان کر دیا, علی اکبر جیسا چہرہ 14ویں کا دور بھی قربان کر دیا. دولہے قربان کیے, بھانجے قربان کیے, بھتیجے قربان کیے, غلام قربان کیے, یہاں تک کہ پھر بھی دین بچتا نظر نہ آیا, یہاں تک کہ اپنا آپ قربان کر کے دین کا پرچم بچا لیا. تیرا چین میرا چین, حسن حسین حسن حسین, تیرا چین میرا چین, حسن حسین حسن حسین, نبی کا چین علی کا چین, حسن حسین حسن حسین. میں آخری موتی کی طرف آ گیا ہوں. آپ یوں کریں, میرے پاک حسین نے جو کچھ کربلا میں کیا 10 کے دن نہ, اگر وہ آپ پر احسان ہے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے پوچھا امام کیوں کیا, پوچھا تکلم کی بات کر رہا ہوں. میں نے پوچھا امام کیوں کیا, سب کچھ قربان کیوں کیا, آپ کو کوئی ضرورت تھی, کسی عہدے کی ضرورت تھی, فرمایا نہیں. مال کی ضرورت تھی, فرمایا نہیں. شہرت کی ضرورت تھی, شہرت کو کرتے کرتے جان دے بیٹھے, شہرت پاتے پاتے جان دے بیٹھے, یا کرسی پاتے پاتے جان دے بیٹھے. فرمایا کیسے ہو سکتا ہے, جس کے پاس شہرت نہ ہو وہ تو قربان ہو. ہماری شہرت میں تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ ہماری شہرت ہے. مرج البحرین, یہ میری ماں کی شہرت ہے. چلو نہ پڑھیں سبحان اللہ, آپ کا دل ہے. مرج البحرین, یہ میری ماں کی شہرت ہے, یہ میرے باپ کی شہرت ہے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, یہ میرے بھائی حسن اور یہ میرے حسین کی شہرت ہے. کیا کہتے ہو کہ ہم شہرت کے لیے آئے؟ اگر آپ سبحان اللہ سنا دے شہرت کا ایک اور موتی دے, یار امام حسین کے غلام بن کے بیٹھو نا, شہرت کی باتیں کرنا. ہم شہرت کے لیے نہیں آئے, شہرت کے لیے وہ آئے جس کی شہرت نہ ہو. ہماری شہرت کا عالم یہ ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تمہاری شہرت تو بندے کرتے ہیں نا, میں سمجھا بات. تمہاری شہرت تمہارے کرایہ دار بندے کرتے ہیں, تمہاری شہرت تمہارے ملازم کرتے ہیں, تمہاری شہرت تمہارے ورکر یار کرتے ہیں.
تمہاری شہرت انسان کرتے ہیں، ہماری شہرت رحمان کرتا ہے۔ تمہارے نعرے بندے لگاتے ہیں، ہمارے نعرے جبرائیل لگاتا ہے۔ شہرت کی کیا ضرورت ہے یہاں؟ جن کے نعرے جبرائیل لگائے، میں نے کہا جبرائیل بات تو بتا کیا؟ میں نے کہا جب جو یہ لے کر آیا تھا، سبحان اللہ، جب جو یہ لے کر آیا تھا شہزادہ حسین کے علی کے دروازے پر کیا بولا تھا؟ سمجھے نہیں بات؟ شہزادے نے فرمایا کون؟ جواب کیا دیا تھا؟ میں نے کہا درزی۔ شہزادے کو میں نے کہا درزی آیا ہوں، درزی مانا ملازم آیا ہوں، نوکر آیا ہوں، درزی آیا ہوں۔ ہم نے کہا جبرائیل آدم کے گھر جائے، آدم علیہ السلام پوچھے تو کون؟ کہتا ہے جبرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام کے دربار پہ جائے، وہ پوچھے کون؟ تو کہا جبرائیل۔ خلیل کی دربار میں جائے، اس نے پوچھا کون؟ تو کہا جبرائیل۔ عیسیٰ کی دربار میں گئے، اس نے پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ مصطفیٰ کے دربار میں آئے، حضور نے پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ جب علی کے دربار میں آئے، حسین نے پوچھا کون؟ تو جبرائیل کیوں نہیں کہا، درزی کیوں کہا؟ یہ ہے شہرت کا عالم، سمجھ گئے نا بات؟ لمبی نہیں کرتا، یہ ہے شہرت کا عالم۔ امام جب شہرت کی ضرورت نہیں تو پھر کرسی کی ضرورت ہوگی، ورنہ کرسی کس بات کی کرسی؟ ارے شام کی کرسی کو کون دیکھے؟ ملک شام کی کرسی کو کون دیکھے؟ ملک شام کے تاج کو کون دیکھے؟ جس کی کرسی اس جنت پر ہو۔ ایسا قیمتی موتی آپ کے لیے، آپ جیسوں کے لیے ہوگا۔ فرمایا ہماری کرسی تو اس جنت پر ہے، ہماری سرداری تو اس جنت پر ہے، ہماری بادشاہی تو اس جنت پر ہے جس جنت میں آدم بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ سیدہ شباب اہل الجنہ کس کے لیے؟ حسن اور حسین کے لیے ہے نا۔ یہ دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں ہیں جنتی مردوں کے سردار، جنت کے بادشاہ۔ یہ کون ہیں؟ جس جنت کے یہ بادشاہ بنائے جا رہے ہیں، اس جنت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ ہمارے نبی تو خیر خود مالک ہے نا جی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک خلفائے راشدین سمیت 1,24,000 صحابہ سمیت، نبی اندر، ولی اندر، خلفائے راشدین اندر، جس جگہ میں سارے ہوں گے اس جگہ کے سردار حسن اور حسین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسی بھی لمبی ہے، اس کرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو میں یہاں تک پہنچا، پھر گئے کیوں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کربلا میں جب دن کے 2 بجے میرا پورا کنبہ کٹ گیا، جب میری گردن پہ تلوار آئی، شمر نے تلوار رکھی، میں نے اوپر دیکھا ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ شمر کو کہا شمر تلوار ہٹا لے۔ شمر نے پوچھا کیا بچانا چاہتا ہے؟ اپنی گردن بچانا چاہتا ہے، سارے مر گئے تیرے، اپنی گردن بچانا چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا شمر نہیں، تو تلوار ہٹا، میں تجھے بتاتا ہوں کس کے لیے آیا ہوں، کس کے بچانے آیا ہوں، کس کے لیے آیا ہوں، یہ سب کچھ کس کے لیے قربان کیا، کس کو بچانے آیا ہوں، تو تلوار ہٹا میں تجھے بتاتا ہوں۔ شمر نے تلوار ہٹائی، امام حسین نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، فرمایا اس کو بچانے آیا تھا، فرمایا اس کو بچانے آیا تھا۔ سب کو کہہ دینا ہر چیز مرنے دینا، مگر اپنی حیات میں نماز نہ مرنے دینا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ہے جو یہاں پر سبحان اللہ سنا؟ سبحان اللہ۔ ہر چیز مرنے دینا، پر نماز اپنی حیات میں نہ مرنے دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو بہانہ غلطی نہ کرنا، دکان کا گاہک جو بچ جائے مگر نماز مر جائے۔ نوکری بچاتے رہیں نماز مارتے رہیں، یاریاں بچاتے رہیں نماز مارتے رہیں، کیسی بہانہ غلطی تو نہیں ہو رہی؟ نیند بچاتے رہیں نماز مارتے رہیں، یہ کوئی خطا ہو تو نہیں رہی؟ یہاں تو کربلا میں
موتیں بھی ہیں، زخم بھی ہیں، بھوک بھی ہے، دھوپ بھی ہے، چھننی چھننی وجود ہے، تتی ریت ہے، امام نے وہاں نماز نہ مرنے دی، اٹھ بیٹھ سے، اٹھ اپنے بستر سے، بند کر کچھ دیر کے لیے یہ اے سی، بند کر یہ پنکھا، چھوڑ دے نیند کو، وار دے نماز پر نیند کو، بیڈ بھی چھوڑ، بستر بھی چھوڑ، آرام بھی چھوڑ، قیام بھی چھوڑ، یار بھی چھوڑ، دکان ہے تو دکان چھوڑ، آفس ہے تو آفس چھوڑ، سب کچھ چھوڑ، اٹھ پہلے نماز بچا، عقل سے کام لے، عقل سے کام لے، اٹھ یہ بچا لے، جملہ دے رہا ہوں، نور کا موتی ہے، ایک نماز بچاتے رہو، نماز آپ کو بچاتی رہے گی، یہاں تک مرنے نہیں دے گی، مرنے نہیں دے گی۔ آپ زمین کے اوپر ہیں تو زندہ، زمین کے اندر چلے جائیں گے تب زندہ ہوں گے۔ آپ دین کو نہ مرنے دیں، دین آپ کو نہ مرنے دیں۔ سبحان اللہ، پیغام سمجھ آ گیا؟ جب حمام میں جائیں نا، دین کو نہ مرنے دیں۔ یہ شاخیں ہیں نا، شاخیں، ایک ہوتا ہے نا درخت کا، پھر اس کے آپ اوپر ہوتے ہیں شاخیں، ایک کٹے پھر دوسری کٹے پھر تیسری کٹے پھر چوتھی کٹے، شاخیں کٹتی 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 یہاں تک کہ منڈ بچ گیا، ساری شاخیں کٹ گئی، بدنما درخت بچ گیا، پیکار سے خود بچ گیا۔ اپنے دین کو ایسا نہ کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے آپ کا درخت، نماز شاخ ہے، حیا شاخ ہے، زکوٰۃ شاخ ہے، روزہ شاخ ہے، تلاوت شاخ ہے، سنت شاخ ہے، سنت شاخ ہے، سجدہ شاخ ہے، درود شاخ ہے۔ اپنے اس ایمان کے درخت کو لمبا چوڑا کر دو، پھلا سجا کر دو، دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اے سیوں میں رہ کر سکون کی سند نہیں ہے، بالکل اختتام کر رہا ہوں۔ اے سی کے پاس سکون کی سند نہیں ہے، 7 کھانوں کے پاس لذت کی سند نہیں ہے، بڑے بنگلے میں عزت کی سند پراٹوں میں عزت کی سند نہیں ہے، بڑے پراٹوں والے ذلیل ہوتے دیکھے گئے، 100 کھانے کھانے والے ساری رات انگڑائیاں لیتے دیکھے گئے، 50,000 کا بیڈ کولنگ اتنی کہ بستر ڈالو نیند نہیں آئی، ساری رات اکڑتے رہے، پتہ چلا ان کے پاس سکون نہیں ہے، عزت نہیں ہے۔ آؤ اگر لینا چاہتے ہو سکون تو سجدہ کرو، مزہ لینا چاہتے ہو تو کچن کی طرف منہ نہ کرو، قرآن کھولو، قرآن پڑھو یا درود پڑھو، مزہ آ جائے گا۔ عزت لینی ہے، نہ کرسی لو، نہ پراڈو لو، نہ بنگلے لو کہ میری عزت بن جائے گی، عزت لینی ہے، غلامی مصطفیٰ کر لو، عزت ہو جائے گی۔ یہی ہے پورا کربلا کا نچوڑ، میرے حسین نہ مال کے لیے آئے، نہ تاج کے لیے آئے، نہ شہرت کے لیے آئے، ہمارے امام حسین دین کے لیے آئے، دین بچا دیا، ہمارے گھر پہنچا دیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو جنگ میں تو نہیں ملی، کوئی چیز آپ کو جنگ میں تو نہیں ملی نا، گھر میں ملی ہے، بس یہ بالکل میں آپ کو بالکل آپ کے گھر میں امام حسین نے دین کا تحفہ بھیجا ہے نا، آپ نے اپنے گھر میں اس کو محفوظ کر دیا، اس کو کٹنے دے نہ مرنے دے۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے سامان کی حفاظت کرتے ہیں نا، اسی طرح دین کی بھی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ۔ اپنے 2 کام کر لیں، کام پورا ہو جائے گا۔ یہ وجود ہے نا جی، جو پہنو میں پہن لیتا ہوں، کسی کی مجال ہے کہ میرے خلاف مجھے پہنا ہے، میرا گھر ہے نا، جس کو اجازت دوں آئے گا، جس کو اجازت نہ دوں مجال ہے میرے گھر میں ہے۔ اسی طرح ہم پکے ہو جاتے ہیں، وجود میں حرام نہیں آنے دیں گے، گھر میں حرام نہیں آنے دیں گے۔ یہ دونوں جب حرام سے پاک ہو جائیں گے، بہت ہی قیمتی ہے۔
یہ دونوں جب حرام سے پاک ہو جائیں گے وجود میں بھی خدا جلوہ گر ہوگا گھر میں بھی خدا جلوہ گر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب جو چیز حرام سے پاک ہو جاتی ہے خدا بھی جلوہ گر ہو جاتا ہے میٹھا مصطفیٰ بھی جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ پکی ہوگی بات پکی ہوگی دین بچائیں گے توڑیں گے تو شیشے کے گلاس تو الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں دین کو باہر گیٹ پر رکھا ہوا 500 روپے کا سیٹ لایا 6 گلاس اور نوکرا جی سنبھال کے رکھے مہنگا ہے بیوی کو آدھا بھلا تیوی جی اترا تو بالا نہیں پہنچ کے بال نہ ہاتھ مارے اترو نہ دیں تیرے 500 کا گلاس میں سیٹ مہنگا ہے میرے آقا حسین دا دین تیرے گھر آیا پہ سستا ہی ہو ایک بار کٹے سمجھ کا ٹھیک ہے نا پکی ہوگی اچھا آپ یوں کریں آنکھیں بند کریں میں ذرا